فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں، یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے۔ فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، دیانتی نہ کریں، اپنے عہدے کا پاس رکھیں، اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ عہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے۔ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں۔ ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں، پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے۔ کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں۔ ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں، منافق عملی مراد ہے، لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، یہ تو بندہ منافق ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا، تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی۔ خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔
ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ تو میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں، ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہتا تسی میری بات چھوڑو، مجرم پڑھو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے ہیں، بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دے، بات کا۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس کا۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی، مال نے کہا نہیں سبق۔ کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو۔ جب وہ احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات، اب بڑے دربار میں بول۔ تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی، کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، اور رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے،
اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے۔ بددیانتی معاشرے میں، اتنی بددیانتی ہر جگہ۔ اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے، جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو۔ لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر۔ اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں، یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا، کوئی ڈوب جائے گا، کیا بنے گا۔ اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی، اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے۔ قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں، لوگ تباہی کر جاتے ہیں، لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا، اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی